پیارے دوستو، ہمارا آج کا ٹاپک ہے وجدان۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں وجدان پر کافی کچھ فرمایا ہے۔ ایمان محض ایک جذبہ نہیں بلکہ اس میں خاص قسم کی عقل بھی پائی جاتی ہے، جو انسان کو عطا کردہ ایک خاص عنصر ہے۔ اسی عقل خصوصی کی بدولت مہاجر پرندے ہزاروں میل کی مسافت طے کرتے اور منزل کو پہنچ جاتے ہیں، اور شہد کی مکھی شہد تیار کرتی ہے۔ اسلام اور یورپ دونوں ہر ایسے دور سے گزرے ہیں جب عقل ہی کو سب کچھ سمجھا جاتا تھا۔ اصل میں خدا کو عقل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، مگر اللہ والے فرماتے ہیں کہ خدا کو وجدان کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اس حقیقت کا انکشاف کیا تھا کہ روحانی دنیا اس ظاہری دنیا سے الگ اپنا ایک مستقل وجود رکھتی ہے۔ اسلام نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ یہ دنیائیں ایک دوسرے سے بے تعلق نہیں، بلکہ یہ نفسانی دنیا اور روحانی دنیا ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ صرف ایک ہستی ایسی ہے جو ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور وہ اللہ پاک ہے۔ دنیاوی خواہشات انسان کو مادہ پرست بنا دیتی ہے اور مادی خواہشات سے لا تعلقی اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتی ہے۔ قرآن کی روح سے یہ کائنات کوئی بے مقصد تماشا نہیں، بلکہ آیات الہی میں سب کچھ درج ہے، جن کے مطالعے سے روح بیدار، دل زندہ اور آنکھیں روشن ہوتی ہیں۔ یہی جاننے کے بعد اس کی یاد اور محبت میں رونے سے وجدان حاصل ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ اپنی خدا داد روحانی صلاحیتوں کو استعمال میں لائے، انسانوں کی خدمت کرے۔ زندگی کی ابتدا تو ہے لیکن انتہا نہیں، یعنی وہ پیدا تو ہوتا ہے اور مرتا کبھی نہیں۔ قرآن پاک انسان کو ظاہری دنیا کو چھوڑ کر غیب میں لے جانا چاہتا ہے۔ تمام قرآن مطالعہ کائنات کی ترغیب سے لبریز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اور سائنس میں کبھی تصادم نہیں ہوا۔ وجدان نوع انسانی کا ایک وسیع تجربہ ہے۔ حضرت آدم سے لے کر اب تک لاتعداد افراد کو یہ تجربہ ہو چکا ہے۔ یہ لوگ بہت سوجھ بوجھ والے اور مخلص ہوتے ہیں۔ ان کے تجربے اور مشاہدے بے دلیل رد کر دینا صحیح نہیں۔ ظاہر کی آنکھ محسوسات کو دیکھتی ہے اور باطن کی آنکھ خدا کو، لیکن ہم اس تجربے کو نہ بیان کر سکتے ہیں اور نہ سمجھا سکتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک میں دلیل ہے جن پر غور کرنا عبادت ہے، جن کا مطالعہ سے حیرت و تجسس کے جذبات بیدار ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال کے تصورات ظاہر و باطن، روحانی عرفان اور وجدان کے متعلق یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک ولی بول رہا ہے جو معرفت کی تمام منازل طے کر چکا ہے۔ دوستو، اقبال ایک صوفی تھے، مگر صوفیانہ لباس وضاقتہ سے بے نیاز۔ علامہ اقبال کا یہ خیال یقین کی حد تک تھا کہ عالم درہم بھرم ہو رہا ہے، لیکن اقوام مشرق کو یہ محسوس کر لینا چاہیے کہ ظاہری زندگی کسی قسم کا انقلاب پیدا نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کی اندرونی گہرائیوں میں انقلاب نہ ہو۔ آغاز میں تمام زیرو مٹی میں رینگ رہے تھے۔ رفتہ رفتہ مٹی کے ان کھلونوں میں مختلف خواہشات پیدا ہوئیں۔ کسی میں پرواز کی خواہش پیدا ہوئی تو اسے پر مل گئے۔ دوستو، غور ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔